چوکیدار سہیل عظیم آبادی مجیب الرحمن کا خط ہے، مجیب الرحمن کا افسانہ ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا نام مجیب نام، سہیل عظیم آبادی کا نام کیا ہے؟ مجیب ہے۔ 1911 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے اور 1970-79 میں کہاں انتقال ہوا؟ الہ آباد میں ہوا۔ ان کے 3 افسانے ہیں، افسانی مجموعے ہیں۔ ایک تو الاؤ ہے، دوسرا ہے نئے پرانے چراغ 1943 میں، چوتھا ہے 4 چہرے 1977 میں۔ پہلا الاؤ 1940 بتا رہے ہیں، 40 43 اور 72 میں۔ یہ چوتھا 5 کون سا افسانہ ہے؟ جوار بھاٹا ہو گیا، کملا ناتھ، پدما اور رمیش 3 پر کہانی تھی۔ چوکیدار ہے، مشمول الہ آباد سے 1942 میں چوکیدار صاحب۔ اس میں کردار ہے رام لال چوکیدار ہوتا ہے، رام نارائن بابو زمیندار ہوتا ہے، رام چندر بابو رام نارائن بابو کا بیٹا ہوتا ہے، ڈپٹی مجسٹریٹ اور پٹواری جی یہ کردار ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں چوکیدار۔ سہیل عظیم آبادی کا نام یاد رہے مجیب الرحمن تھا۔ چلے ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ رات کو جب گاؤں کے سب چھوٹے بڑے چین کی بیٹھی نیند سوتے تو رام لال چوکیدار کندھے پر اپنی پرانی لاٹھی لے کر جھونپڑے سے باہر آ جاتا اور گاؤں کے اندھیری گلیوں میں پھرا کرتا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں۔ تھوڑی دیر پر وہ چلا اٹھتا، جاگ کے سونا، اور اس کی آواز بڑی ڈراؤنی تھی۔ کبھی کبھی رات کو اس کی آواز سن کر بچے ماں سے لپٹ جایا کرتے تھے۔ کبھی اس کی آواز سے کسی کی نیند اچٹ ہو جاتی تو اس کے غصہ آتا کہ ہر رات یوں ہی چیختا ہے، نہ چور کا سایہ خواہ مخواہ نیند خراب کرتا۔ گاؤں کے کنارے مٹی اور پھوس کا ایک جھونپڑا تھا، یہی وہ رام لال چوکیدار کا گھر تھا۔ گھر میں 8 سال کی ایک یتیم پوتی تھی، بسم اللہ کا نام، 20 سال سے گاؤں میں چوکیداری کرتا تھا۔ ایک یتیم پوتی تھی اور بسم اللہ کا نام 20 سال سے گاؤں میں چوکیداری کرتا تھا۔ 6 روپے مہینہ ملتا تھا، یہی اس کا سب کچھ تھا اور اسی میں وہ خوش تھا۔ پوتی سے اس کو بہت محبت تھی، لیکن جب اس کی گشتی کا وقت آتا تو وہ اس کو جھونپڑی میں اکیلا چھوڑ کر گشت کرنے کے لیے چلا جاتا۔ لڑکی اکیلی ڈرتی تھی، لیکن وہ اپنے فرض کو نہ بھولتا۔ پانی برسے یا طوفان ہی آئے، کیا مجال کہ رام لال گشت نہ کرے۔ کبھی کبھی لوگ اسے سمجھایا کرتے کہ رات بھر پھرنے کی کیا ضرورت ہے، 1-2 بار پھر کر دیکھ لو۔ لیکن رام لال جواب دیتا، مجھے تنخواہ اسی کی ملتی ہے۔ 20 سال کی مدت میں کبھی بھی میں ایسا نہ ہوا کہ رام لال نے گاؤں میں گشت نہ لگائی ہو۔ کڑاکے کے جاڑے بھی وہ بستر کو جھاڑ کر کرنٹ ہوا میں تھرا کرتا تھا، لیکن اپنے فرض کو کبھی نہ بھولتا۔ آس پاس کے چوروں کے رام لال کے نام سے نفرت تھی، سب کے سب اس کے دشمن تھے۔ وہ 3 مرتبہ 2-4 نے مل کر اس کے پر حملہ بھی کیا، لیکن رام لال خود طاقتور تھا، کچھ دیر تک ان کے مقابلے کرتا رہا، پھر لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور چور اس کے مار بھی نہ سکے۔ سب اس کے مرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے،
لیکن اس کے گاؤں کی طرف منہ نہ کرتے۔ گاؤں کے زمیندار نارائن بابو کے بڑے بیٹے رام چندر بابو ڈپٹی مجسٹریٹ ہوئے۔ رام لال کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ کون سا افسانہ یاد ہے نا بھائی؟ چوکیدار ہے۔ گاؤں کے زمیندار رام نارائن بابو کے بڑے بیٹے سب کو خوشی ہوئی، اس کے زمیندار کے بیٹے ڈپٹی ہو گئے۔ اب اس کا حالت یہ تھا کہ وہ سر اٹھا کر چلتا تھا۔ جب تھا زمین حاضر دینے کو جاتا تھا تو وہ دوسرے چوکیداروں سے خود کو بڑے سمجھتا، کیونکہ اس کے زمیندار کے بیٹے ڈپٹی تھے، وہ دوسروں کے نہیں۔ وہ نہایت ہی فخر کے ساتھ لوگوں سے کہا کرتا، ڈپٹی صاحب تو میرے گود کے کھلائے ہوئے ہیں، اب میں ضرور ہو جاؤں گا، دفعہ دار ضرور ہو جاؤں گا۔ دوسرے چوکیدار اس کے باتوں کو سنتے اور ایک سانس لے کر رہ جاتے۔ جب یقین تھا کہ رام لال ضرور دفعہ دار ہو جائے گا، ڈپٹی صاحب رکا پوجا کی لگا پوجا کی چھٹیوں میں درگا پوجا کی چھٹی میں گھر آئے۔ رام لال نے اپنی دوری نکالی۔ درگا پوجا کی چھٹی میں گھر آتا ہے، کون سا پوجا پوچھے گا؟ درگا پوجا کی چھٹی میں گھر آتا ہے، اپنی دوری نکالی اور پہن کر سیدھا دھوڑتی پر پہنچا۔ ڈپٹی صاحب گھر میں بیٹھے تھے، رام لال باہر بیٹھا رہا۔ اس کی خوشی کا اندازہ کرنا مشکل تھا، اس کا دل دھک کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ڈپٹی صاحب آئیں گے، ان کی اس طرح سے سلام کروں گا، وہ مسکرا کر جواب دیں گے، وہ پوچھیں گے کہ تو کیسا ہے؟ میں کہوں گا سرکار کی کرپا ہے۔ ڈپٹی صاحب ہنس دیں گے۔ رام لال اس خیال میں سے خوش ہو کر جیسے اس کو بہت بڑی دولت مل گئی ہے، بڑی مہربانی کے ساتھ ایک ہنسی ہی غریب کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ رام لال نے انہیں خیالوں میں بیٹھا رہا۔ گھنٹوں گزر گئے۔ پٹواری صاحب نے کہا، ارے وہ ابھی تھکے آئے ہیں، سو گئے ہوں گے۔ رام لال بولا، جب وہ سو کر اٹھیں گے تبھی میں بھی جاؤں گا، آ گیا ہو تو بغیر حاضری دیے کیسے جاؤں گا؟ پٹواری جی اپنے کاموں میں لگے گئے اور رام لال اپنے خیال میں مست بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت آیا تھا، شام ہونے کو آئی تو ڈپٹی صاحب گھر سے باہر آئے۔ رام لال نے جھک کر سلام کیا۔ ڈپٹی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک معمولی سی چوکیدار کی سلام کا جواب کیسے دیتے؟ وہ سمجھے کہ شاید کچھ انعام مانگے آیا ہے۔ رام لال کی کھڑکی گھڑی ہی رہا کر شاید اب کچھ بولیں گے، لیکن ڈپٹی صاحب نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ باتیں کرنے لگے اور رام لال اس امید میں بیٹھا رہا کہ اب ان کی باتیں ختم ہو گئی اور ڈپٹی صاحب میری طرف دیکھیں گے، وہ باتیں کریں گے۔ ڈپٹی صاحب دوسروں سے باتیں کر رہے تھے، لیکن رام لال خوشی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈپٹی صاحب اس سے بھی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کے رشتہ دار چلے گئے تو ڈپٹی صاحب اسے اٹھے اور باہر آئے۔ رام لال نے پھر جھک کر سلام کیا۔ آپ ڈپٹی صاحب کھڑے ہو گئے اور رام لال ان کے ہونٹ کو دیکھنے لگا کہ اب ہلیں گے۔ ڈپٹی صاحب نے بڑے سوکھے طور سے کہا، کیا مانگتا ہے؟ رام لال کا دل بڑھ گیا اور خوش ہو کر بولا، حضور حاضری دینے آئے تھے۔ ڈپٹی صاحب بولے، دیکھ لیا تم زندہ ہے، جاؤ اب۔ رام لال سلام کر کے سر جھکائے واپس چلا آیا۔ اس کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کے دل میں چھری بھونک دی۔ اس کو وہ وقت یاد آ گیا جب رام چندر بابو اس سے کہا کرتے تھے، رام لال طوطا کا بچہ لا دو، اور کہتے تھے جب ہم ڈپٹی ہوں گے تو تم کیا اپنا چپراسی بناؤ گے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی آرزو نہ تھی کہ ڈپٹی صاحب اس کو مسکرا کر ایک جملہ کہہ دے، لیکن وہ یہ سمجھا کہ اس میں میری ہی کوئی خطا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے شکایت کر رہے تھے کہ رام لال گشت نہیں کرتا، اس وجہ سے ڈپٹی صاحب خفا ہو گئے۔ رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے۔ رام لال اپنے گھر سے لاٹھی لے کر
نکلا اور گشت لگانے لگا۔ اس کا اکلوتی پوتی کو طبیعت خراب تھی۔ رام لال دن بھر غائب رہا، بھوک سے روتی رہی، مگر رام لال کو اس کی بیماری کا خیال نہ ہوا۔ گھر سے نکلا پڑا گاؤں میں پہنچ کر ایک بار کڑک کر اس نے زور سے آواز دی، جاگ کے سونا۔ آگے بڑھ گیا، تھوڑی دور جا کر پھر آواز دی اور آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح آواز دیتا گاؤں گشت لگا کر واپس آیا۔ 1 گھنٹہ بعد پھر نکل کھڑا ہوا اور سارے گاؤں کو چکر کاٹ کر واپس آیا۔ اسی طرح وہ رات بھر چکر لگاتا رہا۔ وہ سمجھ میں رہا تھا کہ اب ڈپٹی صاحب ضرور خوش ہوں گے اور اسی طرح رات بھر چکر لگاتا رہا۔ وہ سمجھ گیا اب ڈپٹی صاحب ضرور خوش ہوں گے، اگر کسی کی شکایت کر دی ہوگی تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے دل خوش کرنے کے والا خیالوں میں مگن ہو کر سو رہا۔ صبح ہوئی، 8 اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ زمیندار کا پیادہ آیا اور بولا، تمہیں ڈپٹی صاحب بلائے ہیں۔ رام لال خوش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی خوشی تھی کہ آخر ڈپٹی صاحب نے بلایا ہے، رات کو پہرا دیا ہے، اس سے وہ خوش ہوں گے۔ ضرور کسی کی شکایت کی تھی، اس لیے وہ رنج تھے۔ رام لال جھونپڑی کے اندر گیا اور اپنی پھیٹی ہوئی پگڑی میں لپیٹ لی اور ہاتھ سے لاٹھی لے کر پیادہ ساتھ چل پڑا۔ زمیندار کے بنگلے پر آیا تو ڈپٹی صاحب سامنے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رام لال نے باری باری سر جھکا کر سلام کیا۔ ڈپٹی صاحب نے دیکھتے ہی گرج کر کہا، تم بوڑھا ہو گیا مگر بالکل گدھا ہے، رات بھر کاہے کو چلاتا پھرتا ہے، کوئی کا ڈالا تھوڑا ہی بیٹھا ہے۔ رام لال بولا، سرکار ہم تو روز پہرا دیتے ہیں۔ ڈپٹی صاحب ڈانٹ کر کہا، ہاں پہرا دیتا ہے، پاگل کہیں کا، رات کو سونے نہیں دیتا۔ خبردار، جو آج سے آواز سنی گھر میں سویا کر کیوں نہیں رہتا۔ رام لال سر جھکائے گھر چلا گیا۔ اس کا دل بہت گڑھا ہوا تھا، پھر بھی اپنے کاموں میں لگا رہا۔ غریب کو کام سے کب چھٹی ہوتی ہے۔ اسی رات سے رام لال نے گاؤں میں گھومنا بند کر دیا، کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ ہونے والے بعد 2-4 دنوں کے اندر ہی ڈپٹی صاحب کے گھر میں چوری ہو گیا۔ صبح کو رام لال اٹھا تو اس کی معلوم ہوا، جانے ہی کی فکر میں تھا کہ زمیندار کا پیادہ آ گیا۔ بولا، ڈپٹی صاحب بلا رہے ہیں۔ رام لال اس کے ساتھ چلا گیا۔ ڈر رہا تھا کہ غریب ڈرتا کیسے نہیں، جب پہر دیتا تھا تو رات سنی پڑ جاتی تھی۔ اب ڈپٹی صاحب کو تھوڑے اور ہکا کے انہیں پہرا دینے کی منع کر دیا تھا۔ اس نے خیال میں الجھا ہوا رام لال بنگلہ پہنچا۔ ڈپٹی صاحب کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ دیکھتے ہی غریب پر جھپٹ پڑے، جتنی گالیاں دے سکتے تھے دے دی، 2-4 تھپڑ بھی جو بوڑھے رام لال کی قسمت میں لکھا تھا مل گیا۔ تھانے دار آیا، چوری کی رپورٹ لکھائی گئی اور چلا گیا۔ ڈپٹی صاحب رام لال کے جتنی شکایتیں کر سکتے تھے ختم کر دی۔ نتیجہ تو کچھ نہ نکلا، البتہ رام لال کی نوکری جاتی رہی اور اس کے چوری روز کی بات ہو گئی۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے، اب نہ رام لال ہے اور نہ ڈپٹی صاحب، مگر اس کہانی کو لوگ اب بھی دہرایا کرتے ہیں۔ کہانی ختم۔